نے اتنے خوبصورت لوگوں کو یہاں پر اکٹھا کیا ہے تو میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے. کیا کہتے ہیں کہ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے. تو آپ سب لوگ کو خود ماشاء اللہ اتنے، اور مجھے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ دلی خوشی کا احساس ہے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ اور پھر ایک دیار غیر میں دور. اب آپ بتائیں گے مجھے کہ ایک تو ہماری کہانی ہے، ہم وہ کہانی سنائیں، اور اس کہانی کا ایک حصہ ادب بھی ہے کہ میں 7-8 کتابیں میں لکھ چکا ہوں اور کافی پاکستان کی حد تک مقبول ہوئی. تو جیسے میزبان کا حکم ہوگا ہم تو نہیں سر، میزبان تسی آپ میزبان، اٹس ایوری تھنگ اپ ٹو یو سر. جیسے آپ کہتے جو ہیں پھر میں اپنی کہانی مختصر الفاظ میں جی جی بالکل بالکل، اسی میں پھر باقی چیزیں شامل ہو جائیں گی. تو کب سے ہوں کیا بتاؤں جہاں خراب میں، شبہائے ہجر کو بھی رکھوں گھر حساب میں. اب مجھے تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ عمر کتنی ہے، بٹ میں نے ایک پنجاب ایک چھوٹے سے پرائمری اسکول سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا. کچے فرش والا، چلے ہوئے ٹاٹ والا. تو وہاں سے پڑھنا شروع کیا. تو میں جو 5ویں جماعت میں پہنچا تو میری خوشخطی اچھی نہیں تھی، خط اچھا نہیں تھا. میرے والد صاحب نے کہا کہ جن کا خط اچھا نہیں ہوتا ان کی سوچ بھی اچھی نہیں ہوتی. تو یوں انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک صاحب سے درخواست کروں گا، وہ آپ کو تختی لکھنا سکھائیں گے. تو اگلے دن وہ صاحب آ گئے اور انہوں نے تختی، اس زمانے میں آپ سب نے لکھی ہوگی تختی، اور پھر اس پہ روشنائی اور پھر قلم اور سرکنڈے کی. تو انہوں نے مجھے الفبے لکھوائی اور کہا کہ اس پہ 10 دفعہ لکھو. پھر یہی سلسلہ چلتا رہا. کچھ عرصہ بعد انہوں نے ایک شعر لکھا اس پر اور مجھے کہا کہ اس کے اوپر خشک قلم پھیرو. اب 5ویں میں جماعت میں پڑھتا تھا، اقبال کا وہ شعر تھا، تو شعر تو مجھے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہوتا ہے، اور وہ پھر اقبال کا شعر. تو بہرحال میں نے اس کے اوپر 1 دفعہ لکھا. انہوں نے کہا 2 دفعہ لکھو. پھر میں نے 2 دفعہ لکھا. انہوں نے کہا 10 دفعہ لکھو. اور پھر کہنے لگے کہ ہر روز تمہیں 10 دفعہ اس کے اوپر خشک قلم سے لکھنا ہے. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ یہ میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں. انہوں نے کہا کہ استاد جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہوگا، اس کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے. تو آپ یقین کریں گے کہ 1 سال میں ہر روز 10 بار اس پر قلم سے لکھتا رہا. خیر وہ وقت گزر گیا، پرائمری مڈل، پھر اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پہنچ گیا. وہاں سے میں نے FSc کی. گورنمنٹ کالج آپ کو پتہ ہے کہ اب تو نہیں لیکن اس وقت ایک پریمیئر انسٹیٹیوشن تھا. تو وہاں پہنچ کر پھر اور زیادہ اقبال سے شناسائی ہوئی، ادب سے اور فلسفہ سے. گورنمنٹ اسٹوڈنٹ تو پری میڈیکل کا تھا لیکن اور بھی مختلف قسم کی سرگرمیاں. تو وہاں پر پھر مجھے اچانک پھر سے یہ شعر یاد آیا. وہ بات یاد آئی جب اقبال ہاسٹل میں مجھے جگہ ملی رہنے کے لیے. تو میں اپنے ایک استاد، شاید آپ نے اگر گورنمنٹ کالج سے تعلق رہا ہو تو 2 استاد تھے اردو کے بڑے مشہور، ایک صابر لودھی تھے اور ایک مشکور حسین جاد تھے. مشکور حسین جاد کی ایک بڑی خوبصورت کتاب بھی آئی تھی کہ آزادی کے چراغ، اور صابر لودھی کی اہلیہ بہت بڑی افسانہ نگار تھی، فرخندہ لودھی. تو بہرحال ان کو پاس میں گیا. میں نے کہا جی مجھے بچپن میں ایک میرے استاد نے یہ شعر سنایا تھا، لکھوایا تھا اور یاد کروایا تھا، تو اب پھر مجھے یہ یاد آ رہا ہے. تو اس کے معنی بتائے. انہوں نے اس کے معنی بتائے اور پھر وہ مجھے مسکرا کے کہنے لگے کہ تمہارے استاد نے تمہارے لیے ایک راستہ منتخب کر دیا، اب تم اس شعر کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتے. یہ شعر جو ہے نا یہ تمہارے خون کی ایک ایک بوند میں شامل ہو چکا ہے اور تم اس کے حصار میں رہو گے. بہرحال گورنمنٹ کالج سے پھر میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج پہنچا. وہاں سے میں نے CSS کیا، میڈیسن کی.
MBBS کرنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ شعبہ میرے لیے مناسب نہیں. اس زمانے میں نے مختار مسعود صاحب کی ایک کتاب پڑھی تھی, آواز دوست. اس فکرے مجھے ابھی بھی یاد ہے. ایک فکرہ یہ تھا کہ وہ مقام جہاں خواہش قلبی اور فرض منصبی مل جائے خوش بختی کہلاتی, تو انسان کو اس مقام کی تلاش کرنی چاہیے. تو اس کا معنی میں تو یہی سمجھا کہ جو انسان کام کر رہا ہے وہی اس کا شعبہ یا پیشہ ہونا چاہیے. ایک شخص اگر اچھا مصور ہے تو وہ بینکر بن جائے تو شاید وہ انصاف نہیں کر پائے گا. تو میں وہ کتاب لے کے اپنے والد صاحب کے پاس گیا کہ جی آپ کے کہنے پہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں, لیکن میرا دل کرتا ہے میں یہ کام نہ کروں, کوئی اور کام کروں. تو وہ حسب توقع ناراض ہوئے کہ بھائی ڈاکٹر ہے, عزت ہے, نیک نامی بھی ہے, پیسہ بھی ہے. باقی ڈاکٹر رشید چوہدری صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا. میں نے کہا جی ایک دفعہ مجھے کوشش کر لینے دیں. تو پھر اگر میں وہ, بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ تو پاس ہی نہیں ہوگے, تم تو میڈیسن پڑھنے والے ہو, وہ سول سروس کے ایگزام میں سبجیکٹس ہی اور ہوتے ہیں. تو بہرحال ایک دفعہ کوشش پہ وہ راضی ہو گئے. اور آپ پھر حیران ہوں گے کہ میں نے میڈیسن کا اسٹوڈنٹ تھا, سائنس پڑھتا تھا, لیکن میں نے CSS میں 600 نمبر کے مارکس ہوتے سبجیکٹس ہوتے ہیں. 200 نمبر کی میں نے اسلامک ہسٹری رکھی, 200 کی انڈین ہسٹری رکھی اور 200 کا اردو لٹریچر. وہ بالکل مختلف تھا. تو خیر میرے لیے وہ آخری راستہ تھا اپنے آپ کو منوانے کا, یا اپنی وہ فرض منصبی اور خواہش قلبی کی کشمکش سے نجات حاصل کرنے کا. بہت محنت کی اور میں حسن اتفاق سے پاکستان میں پہلی پوزیشن مجھے مل گئی. تو وہ والد صاحب پھر کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی اب تم جوائن کر لو. یوں میں سول سروس میں آ گیا. تو سول سروس میں ابھی جو بات ہو رہی تھی چنیوٹ کی, تو میں I served there as assistant commissioner for 2.5 years. تو اس لیے مجھے وہاں سے محبت ملی, عزت ملی, بہت کچھ سیکھا. جعفر قاسمی صاحب بہت صوفیانہ منش کے آدمی تھے, ان کی محفل, تو وہاں سے بہت کچھ سیکھا. تو بہرحال یہ سول سروس کے دوران ہی پھر مجھے 2-2.5 سال کے لیے امریکہ جانے کا موقع ملا. تو وہاں میں نے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی واشنگٹن سے, امریکن یونیورسٹی. وہیں مجھے امریکن ہسٹری سے دلچسپی پیدا ہوئی کہ یہ ملک جو چند 100 سال پہلے جنگل, بیابان, صحرا کچھ بھی نہیں تھا, تو آج دنیا کو پھر آج کر رہا ہے. اتنی مضبوط سویلائزیشن ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو لازم تھا کہ وہ وجہ تاریخ کی کتابوں میں ہی لکھی جا سکتی ہے. تو میں نے ایک باقی سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ ایک امریکن ہسٹری کا سبجیکٹ بھی لے لیا. تو میرا پروفیسر جو تھا امریکن ہسٹری کا, تو اس کو میں ملا تو اس نے کہا کہ بھائی ایک پاکستانی سول سرونٹ, بیوروکریٹ, ایجوکیشنل کوالیفیکیشن MBBS, وائی از ہی انٹرسٹڈ ان امریکن ہسٹری. تو میں نے انہیں کہا کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ترقی کیوں کی, آپ اس منزل پہ کیوں پہنچے. یہ جو آپ کی پولیٹکس ہے, گڈ گورننس ہے, پلورلسٹک سوسائٹی ہے, یہ ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز ہیں, ساری چیزیں میں دیکھنا چاہتا ہوں, سمجھنا چاہتا ہوں اس کی پس منظر کیا ہے. ساری دنیا سے چور و چکے یہاں پر اکٹھے ہوئے, کوئی مذہبی رہنما اکٹھے ہوئے, کوئی انٹرپرینورز اکٹھے ہوئے, کوئی بزنس مین اکٹھے ہوئے, کوئی ذہین لوگ اکٹھے ہوئے. تو یہ کیسے ایک ان کے اندر انٹیگریشن کیسے ہوئی اور پھر کیسا ایک نظام ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں اجازت تو دے دوں گا اپنا کورس لینے کی, لیکن میں نے 25 کتابیں لکھی ہیں امریکن ہسٹری, 25 کتابیں امریکن ہسٹری. ان میں سے تم 12 کتابیں تم پڑھو گے تو پھر میں تمہیں اجازت دوں گا. یوں مجھے امریکن ہسٹری کی 12 کتابیں پڑھنی پڑی. بہرحال وہ سلسلہ چلتا رہا. وہاں پر میں نے ایک ہیوبرٹ ہمفری فیلوشپ ہے وہ کی, اور پھر ساتھ میں نے ماسٹرز کیا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں, اور تاریخ بھی تھوڑی سی سمجھی امریکہ میں.
وہاں میں گیا تو پھر سے دوڑ پیچھے کی طرف کا گردش ایام تھی. پھر سے میرے ذہن میں وہ شعر دوبارہ سے سر اٹھانے لگا جو میں نے پڑھا تھا. تو اس وقت پھر میں نے جب اس پہ غور کیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ شعر مجھے کیوں پڑھایا گیا, کیوں سکھایا گیا. تو وہ شعر آپ سب نے سنا ہوگا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سبحان. یعنی ویسٹ کی جو چکا چوند ہے, جو ترقی ہے, یہ مجھے متحیر نہیں کر سکتی, خیرہ نہیں کر سکتی, کیونکہ میری آنکھوں کا جو نور ہے وہ خاک مدینہ بھی ہے اور نجف بھی ہے. یعنی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی, اقبال کا بہت گہرا شعر ہے, آپ اس کو اتنی گہرائی سے دیکھتے ہیں. جو وزڈم, جو حقانیت, جو سچائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد حضرت علی کے توسط سے. تو مجھے لگا کہ میں اس سارے تجربے سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں, لیکن مروب نہیں ہو رہا. تو سیکھنا تو وہی ہے نا, جیسے کہا گیا کہ مومن کی میراث ہے, حکمت جہاں بھی ہے. تو مجھے وہی جو گورنمنٹ کالج میں کہا گیا کہ یہ ایک حصار ہے جو آپ کو بچائے گا. آپ سیکھیں گے ضرور, لیکن آپ سرنڈر نہیں کریں گے, آپ شکست نہیں مانیں گے, آپ ان سے پوری طرح مرعوب نہیں ہوں گے. بال یہ پس منظر میں کچھ چیزیں چلتی رہتی ہیں انسان کی شخصیت کی تعمیر میں. مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستے جن کو ہم کبھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں, کچھ کو بیان نہیں کر سکتے. تو وہاں سے واپس آ گیا. تو پھر واپس آ کر مجھے احساس ہوا کہ سول سروس بھی جو ہے یہ خواہش قلبی اور فرض منصبی کا اتصال نہیں ہے. یعنی میں جو کرنا چاہتا ہوں سول سروس میں شاید میں وہ نہیں کر پا رہا, کیونکہ سول سروس ایک میکس ویبر بہت بڑا فلاسفر بھی تھا اور بڑا دانشور بھی. اس نے کہا تھا کہ اٹ از سبسرویئنس ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز. بیوروکریسی اور سول سروس کی سب سے اچھی ڈیفینیشن. تو اس میں انوویشن نہیں ہے, کریٹیوٹی نہیں ہے. آپ ایک محدود سے دائرے میں رہتے ہیں, وہیں کام کرتے ہیں, وہی رولز اینڈ ریگولیشنز. آؤٹ آف باکس سلوشن نہیں ہے. دنیا کریٹیوٹی کی تلاش میں, اور جو سولوشنز ہمارے سوشل اور اکنامک ہیں پرابلمس ہیں, ان کا سلوشن آؤٹ آف باکس ہے. یہ وہ سلوشن نہیں ہے. اور وقت نے پھر اس وقت, وہ تو 20 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, ثابت کیا کہ ہمارے موجودہ جو سول سروس ہے, بیوروکریسی ہے, جو رولز ہیں, جو نظام حکومت ہے, اس کے پاس جواب نہیں ہے عہد حاضر کے تمام سوالوں. تو پھر میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ مجھے سول سروس سے بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے. اب یہ ایک مشکل سا کام تھا, کیونکہ پاکستان میں پٹواری کی نوکری کوئی نہیں چھوڑتا. تو اچھی بھلی نوکری, اور تو سب لوگوں نے, میرے والد پھر مجھ پہ ناراض ہو رہے تھے, اور اس دفعہ والد کے ساتھ سسر بھی ناراض ہوئے. تو انہوں نے کیونکہ پہلی دفعہ تو میں نے شادی نہیں کی ہوئی تھی. تو بہرحال میں نے I decided, and I'm grateful to my wife, she supported me کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی. تو ایک اور بڑی اس میں آپ کو تضاد شاید نظر آئے, لیکن مجھے تضاد نہیں نظر آتا. مجھے تو اس میں لگتا ہے کہ یہ ایک ہی چیز ہے. کہ جتنی مجھے خوشی اس دن ہوئی تھی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میری پاکستان میں پوزیشن ہے CSS کے امتحان میں, اتنی ہی خوشی اور اتنی ہی ایکسائٹمنٹ مجھے اس دن ہو رہی تھی جب میں اپنے سول سروس سے ریزگنیشن پہ دستخط کر رہا تھا. اب ایک عجیب سی بات ہے کہ اس وقت آپ ایک داخل ہو رہے ہیں ایک دروازے کے اندر, تو آپ اتنا خوش ہیں, اور ایک دفعہ آپ اس دروازے سے واپس نکل رہے ہیں تو آپ اتنے ہی خوش ہیں, اتنے ایکسائٹیڈ ہیں. اور میری ایکسائٹمنٹ کی وجہ یہ تھی کہ شاید میں وہ چیز حاصل کر سکوں جو جسے مختار مسعود صاحب نے کہا. تو بہرحال یہ 2003 میں نے ریزائن کیا سول سروس. تو اس سے پہلے 2001 سے ہم نے ایک کام شروع کیا تھا جس کا نام اخوت.
یہ میں جب امریکہ میں تھا تو میں نے بہت ساری انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے دیکھا کہ دنیا میں ترقی کے کون کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے غربت ختم ہو. ایک کام ہم نے دیکھا جس کا نام ہے گرامین بینک. آپ نے سنا ہوگا, ڈاکٹر محمد یونس, بنگلہ دیش. تو مجھے لگا کہ یہ ایک ون آف دا بیسٹ اسٹریٹجیز فار پاورٹی ایلیویشن. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو جو اس کو بینک قرضہ نہیں دیتا, آپ قرضہ دیتے ہیں تاکہ وہ کاروبار کرے. سماجی ضرورت کے لیے نہیں دیتے کہ شادی کر لو, کپڑے خرید لو, کھانا خرید لو. آپ اسے ایکسکلوسیولی فار اسٹارٹنگ اے بزنس. بینک سے تو وہ قرضہ لے نہیں سکتی کیونکہ اس کے پاس کولیٹرل. تو میں نے 4-5 سال یہ کام سیکھا گورنمنٹ میں رہتے ہوئے. اس شہر میں ایسے ادارے میں چلا گیا جہاں پر اس طرح کے کام ہوتے تھے. وہاں پر جا کر احساس ہوا کہ یہ بہت اچھا کام ہے, لیکن اس میں ایک خامی ہے, اور وہ خامی یہ ہے کہ اس میں سود لیا جاتا ہے. اب سود دو وجوہات کی بنا پر ناقابل قبول. ایک تو آبویس ہے کہ ہمارا دین, ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا. خدا سے جنگ کا کوئی بھی متحمل نہیں ہو سکتا. اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر آپ سیکولر نقطۂ نگاہ سے بھی دیکھیں, مذہبی نقطۂ نگاہ سے نہ بھی دیکھیں, تو یہ جو چھوٹے قرضے دیے جاتے ہیں ان پر 30 سے 40-50% سود لیا جاتا ہے. تو ہم نے کہا کہ ایک امیر آدمی نے مرسڈیز گاڑی خریدنی ہے یا BMW خریدنی ہے یا کوئی اور شے, تو وہ 10% پہ قرضہ شرح سود پہ لیتا ہے. اور ایک غریب آدمی نے کاروبار کرنا ہے, ریڑھی لگانی ہے, پھل بیچنا ہے, بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے, تو اس کو آپ 40% پہ دیں. تو ایکوٹی کے پرنسپلس کے بھی خلاف ہے اور جو دینی اعتبار سے. تو ہم نے کہا کہ ہم ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش کریں گے جس میں بغیر سود کے پیسے کیے جائیں. اب یہ بات جب ہم نے لوگوں سے کی تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بغیر سود کے قرضہ کیسے دیں گے آپ, کہاں سے پیسے لیں گے, سسٹینیبلٹی کیا ہے, چلائیں گے کیسے. ہم نے کہا کہ نہیں, ہم تو خدا کا نام لیں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا عزم ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم مسجد میں بیٹھیں گے, وہیں پہ قرضہ تقسیم کریں گے, کیونکہ مسجد از دی سیٹ آف گورننس یوز ٹو بی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں عدالت بھی لگائی, بیرونی وفود سے بھی ملے, تعلیم بھی دی, عبادت بھی کی. تو جو گڈ گورننس کے ایلیمنٹس ہیں جن کو ٹرانسپیرنسی, پارٹیسپیشن, اکاؤنٹیبلٹی اور رول آف لا کہتے ہیں, وہ تو مسجد میں ہی ہے. تو انڈیجنس, وہ میں نے چونکہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پڑھی تھی تو وہ بھی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ تھی کہ جب تک انڈیجنس انسٹیٹیوشنس کو آپ ترقی کے راستے میں شامل نہیں کرتے آپ ترقی نہیں کر سکتے. امریکہ کسی اور طرح سے ترقی کرے گا, چین کسی اور طرح سے کرے گا, پاکستان, بنیادی اصول تو شیئر کیے جا سکتے ہیں لیکن اس کا جو کنٹیکسچوئل, اس کی جو ایکو سسٹم ہے, جو انوائرمنٹ ہے, وہ لوکل ہوتی ہے. تو بہرحال ہم نے کہا کہ جی ہم چھوٹے قرضے دیں گے اور اس کو اسلامی کنٹیکسٹ میں دیں گے کہ ایک بھائی ہے, اپنے بھائی کو 10-20 ہزار پہ قرضہ دیتا ہے تو اتنا ہی واپس لیتا ہے. میں آپ سے, آپ میرے دوست ہیں, میں کہتا ہوں مجھے ضرورت ہے 1 لاکھ روپے کی, آپ دے دیں گے مجھے 1 لاکھ روپے. اگر میں قابل اعتماد آپ کی نظر میں ہوں گا تو آپ 1,01,000 نہیں لیں گے, 1 لاکھ ہی واپس لیں گے. تو یہ قرض حسن, اور دنیا کے ہر معاشرے میں یہ قرض دیا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ صرف اسلامی اقدار سے ہی وابستگی ہو, ہر جگہ دیا جاتا ہے. تو ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا, ہم نے کہا کہ انڈیویجول پریکٹس آف جو قرض حسن ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیں. یعنی اس وقت ہم انفرادی سطح پر قرض دیتے ہیں, لیتے ہیں, اگر اس کو ادارہ ایک بنا دیا جائے تو کیسے بنے گا؟ 10,000 لاکھ 10 لاکھ کتنے لوگوں کو دینا ہے؟ تو جو چیز سمجھ آئی وہ یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو دینے والے ہیں اللہ کی راہ میں, وہ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں, چیریٹی دیتے ہیں, ہسپتال بناتے ہیں, اسکول بناتے ہیں.
ایک طرف وہ لوگ ہیں جو لینے والے ہیں، ان میں سے اکثرت لے کے پھر وہ بیکاری بن جاتی ہے، عادی بن جاتی ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ جو دینے والے ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ آپ ان کو بھیک نہ دیں، آپ ان کو قرض حاصل کریں تاکہ ان کی عزت نفس پہ بوجھ بھی نہ آئے اور یہ کام کریں، پروڈکٹیو پارٹنرز آف سوسائٹی پر۔ تو ہم نے کہا کہ یہ ہیوز ہیں، یہ ہیو ناٹس، درمیان میں ایک ادارہ ہونا چاہیے جس کے پاس ان کے وسائل آئیں گے اور وہ ادارہ ان وسائل کا کسٹوڈین ہوگا، اور وہ ان وسائل کو یا اس پیسے کو ان لوگوں کو بغیر سود کے قرض کی صورت میں دے گا جو کام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے پس منظر میں پھر میں اسی شعر کی طرف جاتا ہوں، پاک مدینہ اور نجف۔ یہ جو ویژن تھا اس کی انسپیریشن جو تھی وہ مواخات مدینہ ایک تصور ہے، وہاں سے نکلتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ گئے تو ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے جن کو مہاجر کہتے ہیں، اور وہ ہجرت کے سفر میں مالی طور پر غربت کا شکار ہو گئے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو اہل مدینہ ہیں وہ انصار ہیں، جو اہل مکہ ہیں وہ مہاجر ہیں، ایک انصار ایک مہاجر کو اپنے گھر لے جائے اور اس کی مدد کرے، اس کو مواخات مدینہ کہا۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو لٹے پھٹے ہوئے آئے تھے وہ بڑے کامیاب تاجر بن گئے۔ یعنی بھیک نہیں، صرف ایک ہیو نے ایک انصار، مطلب میٹافر ہے نا، انصار ہیوز کا اور مہاجر ہیو ناٹس کا۔ ایک شخص نے ایک شخص کو اپنا لیا، اسے کہا کہ میں تمہارے لیے کیا کروں، اس نے کہا مجھے بازار کا راستہ دکھا۔ تو یوں اس کے نتیجے میں دنیا نے ایک غیر معمولی نظام ابھرتے ہوئے دیکھا کہ کچھ لوگ جو لٹے پھٹے ہوئے تھے وہ بھکاری بننے کی بجائے کامیاب تاجر بن گئے، اس باہمی ایکٹ آف سولیڈیرٹی سے، اس اظہار محبت اور یکجہتی سے۔ اب یہ تھاٹ پروسیس چلتا رہتا ہے انسان کے ذہن میں، میرے ساتھ میرے بہت سے دوست بھی ہیں، میں کو اکیلا نہیں یہ سوچ رہا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ یہ جو مواخات ہے، مواخات مدینہ ہے، یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے کہ ہم اسے تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں لکھیں اور پھر اپریشیٹ کریں اور پھر تاکہ نسیاں کی وہ جو غالب کہتا ہے زینت بنا دیں۔ یہ تو آج بھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی دو سیکشنز آف سوسائٹی ہیں، ہیوز اور ہیو ناٹس، ان کے درمیان اگر رشتہ بن جائے، 50% اگر پاکستان میں ہیوز ہیں، یعنی ان کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، امید ہے، چھت ہے، تعلیم ہے، تو 50% ہے جو ان سب سے محروم ہے۔ تو ادھر سے ایک شخص، ادھر سے ایک شخص، ادھر سے ایک گھرانہ، ادھر سے ایک گھرانہ۔ تو یہ مواخات مدینہ بظاہر تو یہ ایک آئیڈیلزم لگتا ہے، لیکن آئیڈیلزم بھی زندگی سے کی جانے والی ایک ضد کا نام ہے۔ یہ ضد کرنی چاہیے تبھی دنیا آگے بڑھتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر یہ 50% یا پھر دنیا بھر کو دیکھ لیں، اگر 8 ارب لوگ ہیں تو 4 ارب لوگوں سے مواخات کر لیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تو ایک یونیورسل بردرہڈ اور یونیورسل مواخات ہے۔ تو پھر اس طرح سے ہم نے کہا کہ اس کو، یہ ہماری سورس آف انسپیریشن ہے۔ ہم آدھے پاکستان کو کہیں گے تم بقیہ آدھے پاکستان کو دوست بناؤ، شاید ہم ریاست کی مدد کے بغیر بھی ایک اچھا معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یوں ایک وہ فنڈ بن گیا، ادھر سے لوگوں نے پیسے دینے شروع کر دیے، ہم اس کسٹوڈین بن گئے، ہم نے ادارے کا نام اخوت رکھ دیا، اور پس منظر میں جو اس کا جو فلسفہ تھا وہ مواخات تھا، اور دوسری حکمت عملی وہ بھی اسلامی بن گئی کہ جی قرض دینا ہے، قرض حسن دینا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کی 10 نیکیاں اور قرض حسن کی 18 نیکیاں۔ پھر چند اور اصول ہم نے سوچے کہ جی مسجد میں بیٹھ کے دیں گے یہ کام، مسجد صرف نماز کے لیے تو نہیں ہے، خدمت کے لیے بھی۔ پھر ہم نے کہا کہ اس میں رضاکاریت ہوگی اور اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی۔ We derive inspiration from our spirit of Islam, but ہم سب کے لیے کام کریں گے۔
جو بھی پاکستان میں رہتا ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، اگر عیسائی ہیں تو ہم ان کو کہیں گے کہ ہم آپ کے چرچ میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ہندو ہیں تو ان کو کہیں گے ہم آپ کے مندر میں کام کرتے ہیں. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ سندھ میں بڑا کام کیا تو وہ اخوت کو بھگوان بینک کہتے ہیں. اوکے، اب ان کا سچ ہے، ہم ان کو زبردستی تو نہیں کہہ سکتے، ہم تو اپنی بہترین سچ پیش کرنا ہے. تو یوں یہ سلسلہ شروع ہوا. کچھ پیسے آئے، ہم نے آگے بانٹنے شروع کر دیے. یعنی دنیا سے ہم نے سیکھ لیا گرامین بینک سے کہ چھوٹے قرضے دیے کیسے جاتے ہیں، پورے نظام کو سمجھا، اور پھر نیچے ایک فلٹر لگا دیا، جیسے آپ کہہ لیں کہ یہ اسلامک ویلیوز کا فلٹر. وہ سارا گند بلا اوپر سے ہم نے ڈالا، اور جو چھن چھن کے نیچے گیا وہ پیورلی اسلامک کانسیپٹ تھے. قرضہ کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، کیسے وصول کرنا ہے، کس طرح محبت کا اظہار کرنا ہے، حسن سلوک ہے، حسن گفتار ہے، حسن کردار ہے، لوگوں کو بھائی سمجھنا ہے، مواخات کی اسپرٹ کو زندہ کرنا ہے. تو چند ہزار سے یہ کام شروع ہوا تھا سر. آپ میں سے کچھ لوگ شاید آگاہ ہوں، چند ہزار، چند لاکھ بنے، چند لاکھ بڑھتے 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 بڑھتے. تو اس وقت سر ہم تقریباً 200 ارب روپوں سے زیادہ کے قرضے دے چکے ہیں. اور یہ جو 200 ارب روپے ہیں یہ آپ کا 1 بلین آسٹریلین ڈالر بنتا ہے. اور یہ 200 ارب کے قرضے 60 لاکھ خاندانوں کو ہیں. آپ دیکھیں تو تقریباً یہ 3 کروڑ سے زائد لوگ ہیں. یعنی ان لوگوں کو کسی نے ریڈی لگائی، کسی نے پھل بیچا، کسی نے سبزی، کسی عورت نے گھر میں کام کیا، کوئی سائیکل پنکچر ہے، کوئی موٹر سائیکل ریپیئر ہے، کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے. کام کاروبار کے لیے، پیسہ کاروبار کے لیے. اور اس 200 ارب کے نتیجے میں جو ویلتھ کریٹ ہوتی ہے، جب آپ انویسٹ کرتے ہیں سوسائٹی کسی بھی اکانومی میں پیسہ، آپ لاکھ روپے کا بزنس کرتے ہیں تو آپ سال میں 2 لاکھ یا 4 لاکھ یا 10 لاکھ کماتے ہیں. یو کریٹ ویلتھ آؤٹ آف انویسٹمنٹ. تو اس 200 ارب سے تقریباً 2000 ارب روپوں کی ویلتھ کریٹ ہوئی. اور سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے، یہ ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے اکنامک تھیوری پیش کی تھی کہ کسی بھی ملک کے مسائل کا حل کریشن آف ویلتھ یعنی جی ڈی پی میں اضافہ، اور پھر ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. یعنی اگر جی ڈی پی بڑھ رہا ہے، ویلتھ کریٹ ہو رہی ہے، لیکن چند ہاتھوں میں مرتکز ہو رہی ہے تو غربت ختم نہیں ہے. تو پاکستان میں یہی مسئلہ ہے کہ کریشن آف ویلتھ ہوتی ہے، ڈسٹریبیوشن میں بہت مسائل ہیں. تو اس نظام کی بدولت ویلتھ کریٹ بھی ہوئی اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی امنگس 6 ملین فیملیز. تو یہ اخوت کی کہانی ہے جی، یہ مواخات ہے، یہ بغیر سود کے قرضے ہیں، اور یہ بھائی چارے کی اسپرٹ ہے، اور انڈیجنس انسٹیٹیوشنز ہیں، مسجد ہے. تو بہت سی مشکلات آئی ہیں، ہر روز مشکلات آتی ہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ رہ روے راہ محبت کا خدا حافظ ہے. اس میں 2-4 بہت سخت مقام ہیں. سخت مقام 2-4 نہیں تھے، بہت سارے تھے. سیاستدانوں نے بھی رکاوٹیں کھڑی کی اور لوگوں نے بھی کھڑی کی، لیکن وہ ایک عزم تھا، ایک ارادہ تھا. اور سب سے بڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی نہیں ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ واٹ از دی ریزن آف سکسیس، تو ہم کہتے ہیں وہ اس سکسیس کو میئر کرتے ہیں ہارورڈ کی سکسیس کے انڈیکیٹرز کے حوالے سے، یا آکسفورڈ یا کیمبرج. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ٹیم ورک ہے، ویژن ہے، ہیومن ریسورس ہے، لیڈرشپ ہے، ٹیکنالوجی ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ساری چیزیں تو اور ہیں. اصل میں دس از دی وکٹری آف این آئیڈیا، اور آئیڈیا ہے مواخات. ایک شخص کو دوست بنا لے اور پھر دوسرا آئیڈیا کہ اس کو بھکاری نہ سمجھے، اس کے ساتھ کھڑا. غربت غریبوں سے کاروبار کے ذریعے ختم نہیں ہوگی، کہ غریبوں سے دوستی کے ذریعے. ایک شخص کو اپنا بنا لے تو دیٹ از دی بیسٹ وے. اس میں آپ کا واپسی کا ریشو کیسا ہے، یعنی قرضے کی واپسی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو ذرا اندازے سے بتائیے. نہیں، میرا تو خیال ہے کہ واپسی کا اچھا ہوگا ریشو. 93% نہیں، ہمارا سر واپسی کی شرح جو ہے یہ نان کولیٹرلائزڈ لون ہے نا. کوئی
गिरवी चीज़ नहीं रखी जाती, लेकिन हमने 206 अरब रुपए दिए हैं, वापसी की शरह 99.9%। मतलब ये एक और मिथ टूटती है कि हम बदयानत कौम है, हम तो झूठे आपकी हैं। बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो फिर बहुत बड़ा होगा आपका, किस जी, तरह? हमारा एक स्टेट बैंक है जो कंट्रोल करता है बैंक्स को, एक सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सेकंड रेगुलेटर इन पाकिस्तान, जो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर। वी आर रजिस्टर्ड विद SECP एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी हम लोगों को कर्ज दे सकते हैं, उनसे सेविंग्स नहीं ले सकते। तो ये हमारी एक रजिस्टर्ड है एंटिटी। नहीं, वही मेरा मतलब है, क्योंकि बहरहाल एक इतने बड़े मैं अर्ज करता हूँ, मतलब ये तो हमारा गवर्नेंस का कहाँ से रेगुलेशन आ रहे हैं, किस तरह मैं वो पूरा प्रोसेस जो है। वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद फिर हमारी मैनेजमेंट है, उसके बाद फिर हमारा इंटरनल ऑडिट का एक निज़ाम, उसके बाद एक एक्सटर्नल ऑडिट का निज़ाम, जो दुनिया की टॉप E&Y फर्गूसन वगैरह हो हमारे ऑडिटर्स। फिर लोड मैनेजमेंट में 4000 एम्प्लॉइज हैं। That's what I was asking कि इसका जो ग्राउंड लेवल जो आपका जी मैं स्ट्रक्चर अर्ज है, करता हूँ, वो 4000 एम्प्लॉइज हैं, 850 दफातर, गिलगित बल्तिस्तान से लेके बहरा अरब के साहल तक, हर सूबे में। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि ट्राइबल एरियाज जो फाटा पुराना था, उसमें हमारे 32 दफातर हैं। अब पिछले दिनों पारा चनार में बड़ी खुशियाँ सुनी, कॉन्फ्लिक्ट था, वहाँ पर कर्फ्यू लगा रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वहाँ पर भी कभी दफ्तर बंद नहीं हुआ क्योंकि किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, फेथ वो है नहीं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। तो ये सर 4000 एम्प्लॉइज़ हैं, 800 दफातर हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट IT सिस्टम है। शाम को हमें पता चल जाता है कि आज कितने पैसे दिए गए, कितने पैसे रिकवर हुए, पेपरलेस, कैशलेस। यानी हम एक ऐसा IT बना रहे हैं कि जो अगर 10 लाख हमारे बोरोवर्स हैं ना, वो मेरे इस वक्त इस फ़ोन में 10 लाख बोरोवर्स मौजूद हैं। किसी का मैं ID कार्ड नंबर एंटर करूँगा, मुझे पता चल जाएगा कि उसकी लेकिन ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, जैसे 4000 एम्प्लॉइज का और सबका, तो इसको किस तरह सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली? जी मैं बताऊँ, इनकम तो आपकी कोई नहीं है, आपको पैसा ले रहा है, वो दे रहे हैं वही पैसा। जी मैं अर्ज़ कर मैंने अर्ज़ किया ना कि एक तरफ हैव्स हैं जो पैसे दे रहे हैं उस लार्जर फंड में, और हम उस फंड को आगे तकसीम करें। अब आपका सवाल ये है कि उसके अखराजात कौन बर्दाश्त करे। आप अगर हमें 100 रुपये देते हैं, हमारे अखराजात बहुत कम हैं, क्योंकि हम मस्जिद में काम करते हैं, सादगी से काम करते हैं, बहुत हाई फाई प्रोफेशनल्स को हायर नहीं करते, कुछ वॉलंटियरिज्म भी हमारे यहाँ है। हमारे अप्रॉक्सीमेटली 10% कॉस्ट आती है, क्योंकि ये बड़ा ह्यूमन सेंट्रिक काम है, क्योंकि गरीबों के पास जाना पड़ता है। वो आपका वो बैंक में पास नहीं आता, हमें उनके पास जाना पड़ता है। फिर 24 महीने के लिए उसने कर्जा लिया तो हर महीने उसने वापस भी करना है, मतलब ये बड़ा एक एक्सटेंसिव काम। तो होता जो है सर कि आप 100 रुपये हमें देते हैं, आपका 90 रुपये चला जाता है उस कर्ज हसन फंड में, 10 रुपये चला जाता है ऑपरेशनल फंड में। अच्छा, आप एक साल के बाद 10% जो है वो तो बहुत ही लो है। यहाँ की जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं तो उनको एक पैसा देना गवारा नहीं करता। उनको तो 80% उनका, आपको खजाना मालूम होगा, उनके जो डेवलपमेंट, उनके जो अपने जो अखराजात हैं। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा समझा दूँ ताकि इसकी ज़रा क्लैरिटी और मज़ीद हो जाए। यानी आपके 90 रुपये इधर चले गए, 10 उधर चले, अगले साल 90 रिकवरी रेट हमारा अच्छा है ना, तो अगले साल 90 रुपये वापस आए, फिर 10 रुपये उधर चले गए, 80 रुपये किसी को कर्जा मिल गया, फिर तीसरे साल 80 वापस आए, तो 10 इधर चले गए, 70 रुपये चले गए। तो यूँ आप कहेंगे कि 10 साल के बाद आपका 100 रुपया ज़ीरो हो जाएगा। हम पर सबसे बड़ा एतराज़ जो कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स के प्रोपोनेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि 10 साल बाद आप ज़ीरो हो जाए, आपका काम ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर फिर वो चीज़ आती है विच इज़ बियॉन्ड करंट इकोनॉमिक्स।
ہم انہیں کہتے ہیں کہ جہاں پر اکنامکس کے اصول ختم ہوتے ہیں وہاں سے مواخات کے اصول شروع ہوتے ہیں، کیونکہ ہم مارکیٹ شیئر پہ یقین نہیں رکھتے، ہم بلیو کرتے ہیں دینے پہ. تو لاجک یہ ہے سر کہ آپ نے 100 روپے دیا اس سال، آپ اگلے سال بھی 100 روپے دیں گے، آپ تیسرے سال بھی دیں گے، کیونکہ آپ کے دینے کی جو خواہش اور لذت ہے وہ تو کم نہیں ہوتی، آپ نے تو دینا ہے اللہ کی راہ. دس از توکل کہہ لیں یا بلیف کہہ لیں. آپ اگر خدا نہ خواستہ نہیں دیں گے تو کوئی اور صاحب آپ کی جگہ آ کے دے دیں، وہ نہیں دیں گے تو تیسرا آدمی دے دیں. میں جب پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں یہی میرا بھی خیال یہی تھا کہ یہ یونس والا نہیں ماڈل اس سے بہت مختلف. لیکن وہ کیوں کولیپس ہوا یونس؟ نہیں کولیپس نہیں، اس کا کافی کولیپس سے مراد ہے کہ ہی واز ان بگ ٹربلز. نہیں سر، وہ اس کی جو ٹربل تھی نا وہ زیادہ تر پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے. وہ گرامین بینک اسٹل ورکنگ، وہ سود کے اوپر کام کر رہے ہیں، دیٹ از دی ایکسٹینشن آف کیپیٹلسٹک سسٹم، وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارا ان سے جو نظریاتی اختلاف ہے کہ ہم اسلام کے شریعہ کمپلائنٹ اصولوں پہ کام کرتے ہیں. وہ کولیپس نہیں ہوا سر، وہ جی ہمارا دس از دی اونلی پروگرام ان دا ورلڈ، دس از ورلڈز لارجسٹ اسلامک مائکرو فائنانس پروگرام، دنیا کا سب سے بڑا پروگرام جو ہے نا سر. بنگلہ دیش میں گرامین بینک جیسے اور بھی بہت سارے ادارے، ایک آشا ہے، ایک بریک ہے، یہ ختم نہیں ہوئے. کرٹیسزم کا نشانہ بنتے ہیں کہ بھئی آپ غریبوں کو مثلا ابھی ایک ہفتہ پہلے حسینہ واجد نے کہا کہ ڈاکٹر یونس از دی بلڈ سکر آف دا پور. بلڈ سکر آف دا پور، یہ حسینہ واجد نے ایک ہفتہ پہلے کہا کہ وہ کہتی ہے یہ 20-30-40% کا سود لیتے. مسئلہ سر یہ ہے کہ غریب آدمی کی مجبوری ہے کہ اس کو کیپٹل کے بغیر وہ زندہ رہ نہیں سکتے. لیکن دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کسی کو روزگار مل سکتا ہے، یا تو اس کے پاس کوئی ہنر ہو، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی پلمبر ہے، یا کسی کے پاس سرمایہ ہو کہ وہ کاروبار کر لے. اب جو غریب آدمی ہے اس کو تو بینک 70% 80% غریب کو قرض دیتا نہیں، کیونکہ اس کے پاس کوئی کولیٹرل نہیں، گھر بار سونا چاندی نہیں. وہ کیا کرتا ہے، وہ جاتا ہے منی لینڈر کے پاس جو 200% پہ دیتا ہے. اب اس کے مقابلے میں جو مائکرو فائنانس ادارے ہیں یہ بے شک 40% لیتے ہیں. نظریاتی طور پر میں بھی خلاف ہوں، آپ بھی خلاف ہیں، لیکن اس کے لیے نسبتاً ایک بیٹر آپشن ہے. وہ اس کے پاس جاتا ہے کیونکہ اس کو سرمایہ کی ضرورت ہے. ہم نے اس میں ایک اور ایڈیشن کی کہ بھئی اگر وہ 30% سود دے کے بھی کماتا ہے اور زندہ رہتا ہے، ترقی کرتا ہے، تو جب اس سے سود لیا ہی نہیں جائے گا تو پھر اس کی حالت تو باؤنڈ ٹو بیٹر. اور پھر دوسری جگہ آپ ایک ایسا معاشرہ بنا رہے ہیں. فیکٹرز بھی ہیں نا، ضروری تو نہیں ہے آپ نے جو 100 بزنسز کو آپ نے جو سود دیا ان کے 100 بزنسز ہی کامیاب بھی ہوں. پرابیبلٹیز بھی ہے نا آپ کے. سر میں اس میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں 5 طرح کے کاروبار ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مائکرو بزنس، ایک ہوتا ہے اسمال بزنس، ایک ہوتا ہے میڈیم بزنس، ایک ہوتا ہے کمرشل بزنس، اور ایک ہوتا ہے کارپوریٹ بزنس. کارپوریٹ بزنس سے آپ کہیں گے جی شوگر مل ہے، ٹیکسٹائل مل. اسمال کمرشل سے مراد آپ کی کوئی فلور مل ہے یا کوئی اس قسم کا کام. اسمال سے مطلب اس طریقے سے نجلی سطح پر آتے ہیں. جو مائکرو بزنس ہے نا اس میں دنیا بھر میں سکسیس ریٹ از مور دین 98%. جتنا آپ اوپر جائیں گے تو آپ کا سکسیس ریٹ بڑھتا جائے گا. اسمال میں 80% ہوگا، میڈیم میں 70% ہوگا، کمرشل میں 60% ہوگا، کیونکہ وہاں پر رسکس بہت بڑھ جاتے ہیں. اب یہ میں مثال کیا دوں آپ کو. دیکھیں نا، ایک شخص نے ہم سے 50,000 قرضہ لیا، 25,000 کی ریڈی خریدی، 25,000 کا پھل خریدا، شام کو اس نے 2,000 کا کمایا. اس طرح کے کاموں میں کیونکہ اس کی اپنی محنت شامل ہوتی ہے، مارکیٹ کی ویریشنز بہت زیادہ انفلوئنس نہیں کرتی ہیں. اگر تو وہ نیک نیت ہے اور محنت کرتا ہے پھر اس میں لاس کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں. ہاں یقیناً کم ہوں گے، لیکن ہوں گے. ہوتا تو ہے، وہ تو آبویسلی اور چیز ہو سکتی ہے. کسی دن جلوس نکل آیا، اس کی ریڈی الٹ گئی، مطلب ہم نے زرعی قرضہ دیا، بارشیں آ گئیں، فصل، یہ تو ہوتے ہیں. لیکن ہم 20 سال سے کام کر رہے ہیں سر.
تو ہماری ریکوری از این انڈیکیٹر آف دی سکسیس آف دس ایزمپشن کہ ایک تو لوگ اچھے ہیں، بےمانی نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ نہ واپس کرنا چاہے ہمارے پاس کوئی قانونی راستہ نہیں ہے، ہم نے کوئی چیز تو ان کی گروی نہیں رکھی. تو یہ 2-3 myths توڑی ہیں ہمارے اس پروگرام میں. گرامین بینک کی ریکوری 95-96% ہے، ہماری 99.9% اس لیے ہے کہ اس میں سود نہیں، اس میں وکٹری آف این آئیڈیا. ایسے جو دینے والے لوگ ہیں آپ کو، ہاں وہ کیا اس کی یعنی they just give it as a donation، یا یہ آپ کا جو ماڈل ہے 1-to-1 والا کہ یہ انہوں نے پیسے دیے، اچھا جب پیسے واپس آئے تو ڈو دے گیٹ بیک؟ اور نہیں، اس میں میجورٹی لوگ جو ہیں 99% وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دے دیے پیسے آپ کو، جی وہ پھر اس ادارے کی ایکوٹی بن گئی. یعنی لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ ایوریج لون سائز کتنا ہے، ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے ایوریج لون سائز، کوئی بھی کاروبار ₹1,00,000 کے راؤنڈ اباؤٹ شروع. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اگر کسی سے مواخات کرنی ہے، یعنی اسی تصور کو دہرانا ہے، اسی روایت کو دہرانا ہے، تو یا تو آپ اس بندے کو براہ راست ₹1,00,000 دے دیں، جو آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ کیسے ڈھونڈیں گے، کیسے وصول کریں گے، کیسے اس کو مانیٹر کریں گے. تو وہ بھی آپ کے پاس راستہ ہے، وہ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ وہ ہمیں دے دیں، ہم اس کے کسٹوڈین بنیں گے اور ہم وہ اس رقم کو آگے پہنچائیں گے، پھر وہ واپس ہمیں مل جائے گی، پھر کسی اور کو دیں گے. یعنی ایک صدقہ جاریہ کے طور پر وہ گھومتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کو قرض حاصل دے دیتے ہیں، آپ آگے دیتے رہیں، نقصان ہوا تو ہم اٹھائیں گے، لیکن آپ 5 سال 2 سال بعد ہمیں واپس کر دیں. یہ کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ابھی قانونی طور پر اجازت نہیں، کیونکہ ہم ڈپازٹس لے نہیں سکتے. اس لیے ہم لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ اگر تو آپ ویسے اعتماد کرتے ہوئے میں دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، لیکن آپ نے ونس ان اے لائف ٹائم، ایک آدمی 10 بندوں سے مواخات کرنا چاہتا ہے، کسی کے پاس وسائل زیادہ ہیں وہ 100 بندوں کے پیسے دے دیتے، کسی کے پاس کوئی کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں آپ کو 10,000 دوں گا، کسی کہتا ہے میں 50,000 دوں گا. تو یہ دینے والوں کی اپنی کیپیسٹی، ولنگنس اور ان کے اپنے تقویٰ پر انحصار ہے کہ وہ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں، کیا وہ ہم پر اعتماد بھی کرتے ہیں. کیونکہ ہم مثلاً اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ 6 ملین لوگوں کو قرضہ دیا، ہم جسٹ بائی 1 کلک آف بٹن ان 6 ملین کے نام، ان کے شناختی کارڈ نمبر، ان کے ایڈریسز، ان کا کاروبار کیا تھا، کتنی رقم ملی، کب دی گئی، کیسے وصولات کی گئی، یو کین سی دیٹ. تو یہ اس لیول کی ٹرانسپیرنسی 20 سال سے الحمدللہ ہم نے کام کیا ہے. سسٹمز، پروسیجرز، مینولز بنائے ہیں، خود کام کرتے ہیں. اٹ واز این ایکشن ریسرچ کہ ہم کام بھی کرتے تھے، ساتھ ریسرچ کرتے تھے، جو غلطیاں ہوتی تھیں ان کو ٹھیک کرتے تھے. ناؤ اٹ ہیز اسٹیبلش سسٹم. اب تو حکومت نے بھی ہمیں پیسے دیے. حکومت کے پیسے پرماننٹ نہیں ہیں. حکومت نے ہمیں کہا یہ لیں جی فار ایگزامپل 5 ارب روپے آپ لے لیں، آپ ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں، جب واپس آ جائیں گے تو ہمیں واپس کر دیں. اور ہمیں شہباز شریف صاحب نے سب سے پہلے دیے تھے 2010 میں، اس کے بعد عمران خان نے بھی دیے. مطلب وی آر ایبسلیوٹلی نان پولیٹیکل، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آؤٹ آف باکس سلوشن سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا کام ہے ایکسپیریمنٹ کر کے ایک ماڈل بنانا. اس ماڈل کو اسکیل پہ لے جانے کے لیے پھر ریاست کے وسائل چاہیے. تو ریاست اگر پیسے بانٹتی ہے، لوگوں کو گرانٹس دیتی ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ نے سنا ہوگا، اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے، تو ساتھ ہی یہ کام بھی کر لے، بجائے اس کے کہ اسکول کی فیس دے، دوائی کے لیے پیسے دے یا کوئی اور کام کرے، اس کو کاروبار کرا دے تو وہ ساری فیسیں، سارے پیسے، سارے بوجھ وہ خود اٹھا لے، اور ایک سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کا ایلیمنٹ بھی اس میں رہے. اور یہ تو خیر ایک ود ان سوسائٹی آپ کا پورا کانسرٹ از ورکنگ ویری ویل ماشاء اللہ، لینے والے. لیکن آپ جو اب باہر اگر آپ جو اس کو برانچ آؤٹ کریں گے تو ہاؤ وڈ دیٹ ہیپن؟ کیونکہ یہاں تو صرف دینے والا ایلیمنٹ ہے نا، لینے والا. جی بالکل. یہاں پہ تو آپ ایسے ہی کہیں گے کہ اگر آپ پاکستان میں آپ لاکھوں روپے بھیجتے ہیں، لاکھوں ڈالر بھیجتے ہیں، آپ اسکولوں کو بھیجتے ہیں، آپ لنگر خانوں کو بھیجتے ہیں، آپ
مختلف. تو دس از آلسو وی آر آفرنگ این اپرچونیٹی اینڈ آپشن کہ آپ اگر اس کو دینا چاہیں تو آپ کو یہاں پر بھی دے سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہم نے ادارے بنا رہے ہیں, ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہاں پر 20% اگر چیریٹی اکٹھی ہوگی 20% وہیں لوکل کمیونٹی پہ بھی خرچ ہو, اور باقی وہ اگر قانون اجازت دیتا ہے جتنی تو پاکستان کو پھر چلی جائے. اسی طریقے سے امریکہ سے ہمیں پیسے بیسیکلی جو آپ کا جو بیسیکلی کام ہے دیٹ از فار اے پرٹیکولر ایک سوسائٹی جو پاکستان کی ہے. جی دیٹ ہماری اپیل بھی تو ایکسپیکٹڈ پاکستانی سے ڈفرینٹ آل ٹوگیدر کانسیپٹ ہے یہاں پہ ضرورت بھی نہیں, بیکاز اسٹیٹ یہاں پر جو ہے وہ ٹیک کیئر آف اٹ ویری ویری ویل. تو وہ مجھے ایک اجازت دے دیں, میں جسٹ 1 منٹ. پلیز. جی بیٹا. ہاں 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 بیٹا 9 بجے ہیں تو آپ آ جاؤ 9:45 تک. نہیں وہ 10:30 پہ, ہاں 10:15 یہاں قیام کا آپ کا سر وہ میری بیٹی یہاں رہتی ہے, میں اس کے پاس. اچھا وہ جگہ نہیں یاد, تو آپ کو یاد ریورس ایکسکیوز می, ان شارٹ جو اشرف بھائی بات کر رہے تھے کہ کیا آپ واپس, مطلب اگر جیسے کہ کسی نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو ان شارٹ کیا آپ واپس کرتے ہیں یا آپ نے کیے ہیں ان کو جنہوں نے دیے ہیں آپ کو پیسے؟ نہیں, نو. اگر آپ مجھے یہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو 10 لاکھ روپے فار ایگزامپل دیتی ہوں, میں آپ کو 2 سال کے لیے دے رہی ہوں, آپ اس کو اپنے سسٹم میں لا کے لوگوں کو دے دیں. ٹھیک ہے, 2 سال کے بعد 2 سال کے بعد مجھے واپس کر دیں. آپ یہ کہتے ہیں ہم کر دیں گے, لیکن ہم آپ کو کوئی لیگل جو ہے انسٹرومنٹ نہیں دے سکتے, گارنٹی نہیں دے سکتے. اگر آپ مجھ پر یا ہمارے ادارے پر اعتماد کرتی ہیں تو پھر ہم آپ کو واپس کر دیں گے, کیونکہ لیگل انسٹرومنٹ ایسا ہمارے پاس ہے نہیں. وہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے نا, بائی لاء تو آپ کر ہی نہیں سکتے. جو آپ نے کہا اب آپ سے ہم ایک ریٹن ایگریمنٹ, ایک انفارمل مطلب کاغذ پہ لکھیں گے جی آپ نے ہمیں 10 لاکھ روپے دیے, اور اس بنیاد پر کہ جی اب 2 لاکھ 3 لاکھ 2 سال 3 سال آپ استعمال کریں. جب آپ یو ول بی امیزڈ ٹو نو, ایک لڑکی ایک دن میرے پاس آئی, اس نے کہا کہ میرے بابا نے میری شادی کے لیے مجھے 10 لاکھ روپے دیے, تو شادی میری 2 سال بعد ہے, تو آپ یہ 2 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے آپ لے. مطلب ایسی کمپیشنیٹ مثالیں بھی ملتی ہیں. اس بچی نے کہا جی میں کیا کروں گی ان پیسوں کو, بینک میں رکھوں گی تو 10 لاکھ سے زیادہ 11 لاکھ ہو جائے گا, تو اس سے مجھے 70 گنا فائدہ ہو رہا. تو ایسے ہیں لوگ, لیکن ہم جنرلی انہی لوگوں سے پیسے لیتے ہیں جن کو ہمیں اعتماد, جن پر ہو, جن کو ہم پر اعتماد ہو, جو اس سسٹم کو سمجھ جائیں. ورنہ پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو دے جو ہم سمجھتا ہی نہیں. وہ تو سچلی ٹھیک ہے کہ زیادہ کہ ایک مسلمان کی بات کا اعتبار ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے کہا کہ میں آپ کو دے رہی ہوں تو ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ آپ مجھے دیں گے, ٹھیک ہے, کوئی ورکنگ کچھ بھی نہیں ہے, پیپر ورک کچھ نہیں ہے. نہیں پیپر ورک تو ہم کرتے ہیں, چلے ٹھیک ہے کہ مطلب لیگلی پیپر ورک نہیں ہے وہاں, بس ایک یہ کہ بھائی مسلمان کی بات کا اعتبار ہے کہ ٹھیک ہے بات ہو گئی, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں دیے ایک شخص نے 2 سال کے بعد آپ نے ان کو واپس کیے. فار ایگزامپل اگر یہ بات ہوئی ان سے کہ جی آپ 2 سال بعد مجھے واپس کریں گے, تو آپ نے واپس کیے ان کو. یہ سسٹم ہے آپ کے سسٹم کے. میں اس کروں کہ ایک صاحب نے دبئی میں ہمیں 1 کروڑ روپے دیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے آپ کو 5 سال کے لیے دیے ہیں, لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں 5 سال کے بعد بھی واپس نہیں لوں گا. اب یہ زبانی بات ہوئی جی. اچھا 5 سال جب ہوئے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کا ارادہ 100% یہی تھا کہ وہ واپس نہیں لیں گے, لیکن ان کی فیملی نے آگے کہا کہ نہیں جی ہمیں تو پیسے چاہیے. تو ہم نے پھر ان سے بحث نہیں کی کہ آپ کے والد کی کیا خواہش تھی, چونکہ آپ ان کے وارث ہیں, آپ نہیں دینا چاہتے, تو ہم نے ان کو واپس دیا. مطلب سسٹم میں ہے. جی ہے بالکل, کیونکہ ہم کوئی غلط کام ایسا کرنا نہیں چاہتے, نہ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے بیسیکلی جو لوگ دے رہے ہیں ایسا, دے آر ناٹ investing in a business. Their basic purpose تو چیریٹی ہے. بیسک پرپز چیریٹی ہے. جو لوگ دے رہے ہیں وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ بھائی یہ ہے ہماری سیونگ ہو گئی, ہم کو مل جائے گا 5 سال بعد یا 2 سال بعد, وہ ایک اس طرح کا ایکسیپٹ وہ الگ ہے.
لیکن یہ کہ بیسک کانسیپٹ تو یہی ہے نا کہ بیسک یو آر جسٹ گیونگ اے چیریٹی ٹو دا نیڈی. وہ صحیح ہے, ابھی یہ حالات بدل نہیں سکتے ہیں. ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہے جی سے ٹیکس ڈیڈکٹیبل کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً 6 months وہ مل جائے نا دین اس سے فری ہوئی 6 months. ہم نے سر یہاں پر نا ایک چھوٹا سا ایک ڈفرینٹ تجربہ کیا ہے. ہم نے ایک کیمپین شروع کرنے کا ارادہ ہے, اگر آپ سب لوگ بھی, آپ کی بھی رائے اس میں, ہم لوگوں کو کہیں گے کہ جی اس کو ہم کہہ رہے ہیں $1 a day کیمپین, کہ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے, آپ ہمیں پاکستان کو یا کسی غریب آدمی کو کین یو گیو $1 a day, مہینے کے $30. اگر ہم سے بائی اینی اسٹریچ آف امیجینیشن 1000 لوگوں کو کنونس کر لیتے ہیں 5, 7, 10 شہر میں, یہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ہیں. دیکھیے یہ آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ اٹ لکس, آئی مین یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا, اٹ لکس ویری ویل آن پیپرس بٹ اٹ نیور ورکس. ایوری بڈی ہیز ٹرائیڈ اٹ. یہاں کی ساری چیریٹیز جو کام کرتی ہیں اسی پہ کرتی ہیں کہ جی آپ یہاں پر اس لیے آسان ہوتا ہے کہ آپ نے بینک کو ایڈوائز کر دی کہ میرے $2 نکال کے آپ ان کو ہر دفعہ دے دیا کریں, تو وہ کام کر چیریٹیز کے لیے اس لیے اچھا. پھر یہ کہ تعداد کی بات ہے نا, انہوں نے if they got 1 million people, if the million people are giving $1, it's $1 million. لیکن یہ کہ it doesn't work. جو بہت ہی established systems ہیں یہ بہت آتے ہیں, یہ آئیڈیاز جو ہے نا کہ صاحب اتنے لوگ ہیں اس میں سے 10% بھی دیں تو ہمیں اتنا ہو جائے گا, یہ کیسا کبھی کام کرتا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ میری تجویز یہ ہوگی کہ آئی تھنک ڈونٹ گو ٹو دیٹ. نہیں, اگر ہم 100 آدمیوں کو یہ کہیں کہ آپ اپنی بینکس کو ایڈوائز کر دیں کہ $20 یا $30 کرنا چاہیں, بڑی اچھی بات ہے, کر دیتے ہیں. مطلب دس از ون آف ورکنگ آن دیٹ تھنگ کہ جی آپ ہمیں اسپانسر اے چائلڈ اور اسپانسر اے تھنگ, یہ کانسیپٹ سارے چل رہے ہیں پاکستان کے لیے, بہت چل رہا ہے. یہاں پر ایک اس کو کہ جی $25 آپ مہینہ کا ایک دے کے ہمیں ایک بچہ ایگزیکٹلی سر, اسی ڈالر اسی کانسیپٹ کی ایک یہ تو ایک بیسک ہے نا سر. باقی تو جو بھی جس نے دینا ہے اب اس کی اپنی چاہت ہے, رمضان میں دینا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, صدقہ دینا ہے. آپ نے یہ اپروچ بینک کا بھی تھا, پھر رک گیا. حکومت بینک کا سر آپ کوشش کر رہے ہیں, لیکن اسٹیٹ بینک کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بغیر سود کے کیسے نظام چلے گا. ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے نا وہ ویسٹرن کنٹیکسٹ اور اکنامک سسٹم کے اندر پھنسا ہوا ہے. نہیں, لیکن آپ کے جو اس وقت آپ کی بینکنگ کا ایک اتنا بڑا یہ ایشو ہے, آپ کو زیادہ علم ہوگا, یہ شریعہ کمپلائنس جو ہے, یہ سارے بینک جو ہے آپ کے جو انہوں نے باقاعدہ اس پر اتنا کام کیا ہے, اور سارے سعودی بینک ہیں, فلاں بینک کے جتنے اسلامک بینک ہیں, شریعہ کمپلائنس ہوتے ہیں سارے. سب شریعہ کمپلائنس جو ہے وہ آپ کو قرضہ دیتے ہیں, اس کے لیے انہوں نے اسلامک ایک بنایا ایجپشنس نے کہ جی وہ آپ مکان کی جو مارگیج کے بہت سے لوگ جو ہیں. نہیں سر, میں عرض کرتا ہوں, شریعہ کمپلائنس میں اور انٹرسٹ فری میں بہت فرق ہے. نام ہی بدلتے ہیں اس کو پروفٹ. سر شریعہ کمپلائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹرسٹ نہیں لے رہے لیکن پروفٹ لے رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ صرف ہم جو ماڈل, ہمارا ماڈل یہ ہے کہ ہم نہ چینج آف ٹرم, نہیں سر, ہمارا ماڈل یہ کہ نہ ہم پروفٹ لے رہے ہیں کیونکہ ہم تو زیرو پہ دے رہے ہیں. یعنی آپ کو تو بیسک چیریٹی کانسیپٹ ہے, اٹس ناٹ اے بینکنگ کانسیپٹ ایٹ آل. نہیں سر, اٹ از اے بینکنگ کانسیپٹ, اٹ از ناٹ اے چیریٹی. ایک ماڈل ہے بہرحال. اب میری عرض یہ ہے نا اٹس اے ڈیبیٹیبل کہ بینکنگ کو وائی ڈو یو ڈیفائن بینکنگ ود پروفٹ اینڈ ود انٹرسٹ. اگر ہم نے کمپیشنیٹ سوسائٹی بنائی تو اب بینک کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ پروفٹ میکسیمائزیشن ادارہ ہے. بینک کا مقصد یہ ہوگا کہ شیئر ہو. ایگزیکٹلی میرا یہی کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کا جو بیسک کرکس ہے, جو اسپرٹ ہے, وہ دیٹ از چیریٹی. بیکاز چیریٹی ہم اس کو نہیں کہنا چاہتے سر, لیکن چیریٹی وہ ہوتی ہے. دیکھیے چیریٹی سے ہاں اس کو سر چیریٹی یہ ہے, لیکن آپ مجھے اگر 100 روپے چیریٹی کو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اٹ از ان اے وے اٹس اے ویری ایک کہنا چاہیے کہ ایک آپ اس کو فلینتھروپک کہہ سکتے ہیں, آنریبل. دیکھیں سر, آپ مجھے 100 روپے دے دیں نا, واپس نہ لیں, دس از چیریٹی.
آپ 100 روپے مجھے دیں اور واپس لے لیں, دس از فرینڈشپ. بیسیکلی قرض ہنسنا پہ اس کا ہے. I know, I understand. I'm not saying that. But I know the basic spirit is charity. Basically, the work is to help people. Charity کا مطلب کیا ہے? To help people. Yes. It is not to اگر تو آپ give چیریٹی کا enough. مطلب Barrier is a different thing. Charity means to help people. نہیں, اگر تو آپ سے یہ فرما رہے ہیں نا کہ چیریٹی کا میں اپنے مطلب دوست ہیلپ ہے, پھر ٹھیک ہے, ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر مقصد بھکاری بنانا ہے تو پھر نہیں. اگر پروفٹ مقصد میکنگ از اے ڈفرنٹ تھنگ. آپ کی آرگنائزیشن از ناٹ میکنگ پروفٹس, جی نور نہ ہی آپ کا کوئی پرپز یا یہ ہے نہیں ڈیووٹ کیا ہوا ہے اتنا بڑا آپ جو کر رہے ہیں سارے لوگ, اور آپ کی ٹیم جو ہے وہ بیسیکلی لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے. آپ پروفٹ بنانے کے لیے تو کر نہیں رہے. آپ ایسے پروفٹ بنانے کے لیے تب تک آپ نہیں سر, پروفٹ بنانے کے لیے اگر ہو تو پھر میں آپ سے پیسہ کس طرح سے مانگ سکتا ہوں؟ میرے پاس کیا مورل ویلیو ہے کہ میں کہوں کہ آپ مجھے ڈونیٹ کریں اور میں پروفٹ بنا رہا ہوں. بیسک جو ہے لوگ جو کنوینس کرتے ہیں کسی کو اسی بنیاد پر, اور اس کے لیے آپ اسلامک مثالیں دیں اس کے لیے, اور کوئی بیسک جو ہے اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ یو وانٹ ٹو ہیلپ دی سوسائٹی, جس ہیلپ ٹو بلڈ اے بیٹر سوسائٹی. اور آپ کسی کروڑ پتی بینکرپٹ بزنس مین کی ہیلپ تو نہیں کر رہے, آپ کو ڈاؤن ٹراڈن ماسز کی ہیلپ کر رہے ہیں نا. چھوٹے جو آدمی ہے جس کو 50,000 روپے چاہیے, 25,000 ریڈیو لگانی ہے, کیا کرنا ہے, ہی از اے نیڈی. ایسے ایک دوسری چیز ہے ہی از ناٹ اے ڈاکٹر بزنس مین ایز ویل. صاحب, اس میں ہمارا لینس جو ہے نا اپنے لوگوں پہ بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے. اس کے جو آپ اپنے دوسرے کے لیے آپ اس بناتے ہیں ایک پیرامیٹرز کہ آپ اس میں سے کتنا دے رہے ہیں, جو آپ نے ٹرپ کیا اس میں سے کتنا کر رہے ہیں. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ آپ کو سورت سناتا ہے قرآن, وہ اس کا معاوضہ دینے کا حقدار ہے قرآن سنانے کا. تو آپ اپنے اسٹاف کو جو ان کی کم از کم جو جتنا چل رہا ہے دنیا میں ایک رسپیکٹیبل ارننگ جو کام کرنا ہے, اٹ از مسٹ کہ اس کا بھی اپنی فیملی ہے, اس کا اپنا ہے, یہ اس کا حق ہے. یہ ویسے یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں نا, ہم ایکچوئل کاسٹ بورور سے لے سکتے ہیں یہ بھی, کیونکہ ایکچوئل کاسٹ ہے نا, پروفٹ تو نہیں لے رہے. ظاہر ہے جو ان 4,000 لوگوں نے بھی تو اپنا گھر چلانا ہے, لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ایکچوئل کاسٹ بھی بورور سے نہ لیں. ہمارا جو ڈونر ہے وہی, جیسے میں نے آپ کو 100 روپے کی مثال دی تھی, وہی یعنی ایک یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں. جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں یہ تقویٰ کمپلائنٹ ہے, یعنی شریعہ سے بڑھ کر ایک بات ہے کہ اگر آپ 2.5% دیتے ہیں تو آپ شریعہ کے اصول مان رہے ہیں, اگر آپ 100% دیتے ہیں تو پھر تو آپ تقویٰ کے اصول. یہ بھی جو انہوں نے پوچھا تھا اس کا ٹیکس ڈیٹیکٹیبلٹی کا, وہ پاکستان کے حوالے سے پوچھا تھا آپ نے نہیں, یہاں پہ کہ جتنی چیریٹیز ہیں نا یہاں پہ, بلکہ آپ کو حیرانی ہوگی عیدی والے جو ہے شاہ صاحب یہاں پہ سیٹنسٹ ہے نا, جی جی سیٹنسٹ جی جی جو شیطان پرست ہے ان کی رجسٹر ہے, دیٹ از ٹیکس ڈیڈکٹیبل. ہاں جی. سر عام بلیو ہماری آرگنائزیشن از ناٹ چیریٹی آرگنائزیشن, ہماری لٹریری آرگنائزیشن ہے. We are a non-profitable organization and we have the status of tax deductible. ہم جو ہے وہ ہمارا جو بھی ہمیں ریزولوشن آئے گا that is tax deductible. آپ نے فرمایا کہ آپ ڈونیشن صدقہ اور زکوٰۃ وغیرہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. How do you pass on زکوٰۃ ownership to the beneficiaries؟ جی, تو اس میں یہ ہے کہ جو قرض حسن کا ہمارے 2 پروگرام, ایک ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ اور ایک قرض حسن. میں نے صرف آپ کو قرض حسن کی ابھی تفصیل بتائی. جی, قرض حسن کے لیے ہم زکوٰۃ نہیں لیتے. جی, قرض حسن کے لیے آپ صدقہ دیتے ہیں یا عطیہ دیتے ہیں, فطرانہ دیتے ہیں یا کچھ اور دیتے ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں کچھ علماء کی رائے ہے کہ قرض حسن میں دی جا سکتی ہے, کچھ زیادہ علماء کی رائے ہے کہ نہیں دی جا سکتی. تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ اپنی تحقیق کیجیے, اگر آپ دینا چاہتے ہیں اپنی زکوٰۃ بھی تو دیجیے, ورنہ آپ اپنی زکوٰۃ ہمارے تعلیمی پروگرام میں یا صحت کے پروگرام میں دے دیجیے. یہاں پر پھر آپ کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں صدقہ دینا چاہوں گا صرف یا زکوٰۃ بھی دینا چاہوں گا. تو ایجوکیشن کا پروگرام میں 2 منٹ میں اگر اجازت ہے تو بتا دوں. ہم نے کہا کہ اگر قرضہ بغیر سود کے ہے تو تعلیم بغیر فیس کی ہونی چاہیے. کہ جس ماں کے پاس زیور ہے وہ تو اپنے بچے کو زیور بیچ کے پڑھا لیتی ہے, جس کے پاس نہیں ہے اس کا بچہ کب پڑھے گا. تو ہم نے کہا کہ ایک فی فری یونیورسٹی بنائیں گے
جس میں بچے آج پڑھیں گے اور 10 سال بعد فیس دیں گے جب وہ اس قابل ہو گئے. یعنی یہ بھی قرض حسن ہے بٹ ان لانگ ٹرم، اور لازم نہیں ہے کہ وہ دی جائے. اخوت میں اس کے ڈاکٹر لیے صاحب کیا کروں گا، اب اخوت کے یہاں پہ کتنے ڈاکٹر صاحب اس وقت اسٹوڈنٹ جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یہاں بہت اتنا بچے پڑھ رہے ہیں سر. یہاں پہ آسٹریلیا میں تقریباً میرے خیال کوئی اس وقت 10 سے 12 بچے ہیں جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں. وہ ہمارا جو ہے نا وہ ایک ہیلتھ کا پروگرام ہے، اور بہت بڑی یونیورسٹی اب ہم نے بنائی ہے اب 50 ایکڑ پہ لاہور میں آپ، اور اس میں 15% بچے ہر صوبے سے پڑھتے ہیں. ریزیڈینشل ہے وہ، یہ نہیں کہ وہ بچے اسی جگہ سے آئیں. تو وہ آپ آئیں گے پاکستان تو میں آپ کو لے چلوں گا. آپ سب لوگوں سے درخواست ہے. یہاں پہ جو چیریٹی کی جو بڑی آرگنائزیشن ہے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، جو پاکستان کی بہت ہیں، بے شمار ہیں، چھوٹی بڑی سب ماشاء جی اللہ بہت اچھا کام، بہت اچھا کام کر رہے لیکن ہیں. جو دو بڑی میجر ہیں جو کہ گیٹ دا میجر شیئر آف، یہ ایک ہے شوکت خانم اور دوسری ہے ایدی. جی بالکل. ایدی اور ان کی، اینڈ ان کا کلیکشن سال کا ملینس کے اندر ہے. لیکن 99% جو ہے از اٹ فرام زکوٰۃ. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ کی بات ہو رہی تھی، بیسیکلی ملتی ہے زکوٰۃ، اور سب سے زیادہ عید کے بقرعید کے موقع پہ. جی جی ٹھیک. وہ سارا مین کنیکٹ جو ان کا کلیکشن ہے، ان کی فنڈ ریزنگ جو ہے دیٹ از بیسڈ آن جی زکوٰۃ. جی ٹھیک. ہم زکوٰۃ کے لیے اپنے ایجوکیشن پروگرام کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، لیکن اوور اینڈ ابو کسی نے صدقہ دینا ہے یا زکوٰۃ تو 2.5% ہے نا، اس سے اوپر تو سب صدقہ ہی صدقہ ہے. تو گزارا دینا چاہتا ہے تو وہ کر سکتے. مثلاً نام کہتے ہیں کہ جی ہم نے یونیورسٹی سب جب بنائی تو ہم نے کیمپین چلائی بائی اے برک بلڈ اے یونیورسٹی. ہمارے آرکیٹیکٹ نے کہا جی 50 کروڑ روپے لگیں گے اس کو بنانے میں. ہمارے پاس تو نہیں تھے. ہم نے کہا کہ ہم ایک اینٹ بیچیں گے نوشنلی، اور ایک اینٹ کی قیمت 1000. تو ہم نے کچھ 6 مہینوں میں 5 لاکھ اینٹیں بیچ کے 50 کروڑ اکٹھا کیا. تو یو کین بلڈ اے روم اپنے والدین کے نام پہ، ایک لیبارٹری بنا سکتے ہیں، لائبریری بنا سکتے ہیں، ایک ہاسٹل بنا سکتے ہیں، کمرہ بنا سکتے ہیں. تو اس میں زکوٰۃ نہیں لگے گی. یہ تو آپ کی، یہ تو آپ کا عطیہ ہوگا. اچھا کانسیپٹ ہے. سب سے پہلے میں اردو کالج کراچی کا ہے، اس کا میں بھی پڑھا ہوا ہوں. تو مولوی عبدالحق صاحب جو تھے جنہوں نے اردو کالج بنایا تھا، تو ان کا خواب تھا اردو یونیورسٹی کا. تو اردو یونیورسٹی بنانے کے لیے انہوں نے اینٹیں بیچی تھیں ماشاء اللہ. اور وہ باقاعدہ جھولے پھیلا کے لڑکے اسٹوڈنٹس جو تھے یہ بھی تھے، بازاروں میں جاتے تھے کہ وہی پر اینٹ، پتہ نہیں اس زمانے کی 60s کی بات ہے، تو اس زمانے میں جو بھی. تو کراچی یونیورسٹی میں جو گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر یہ جتنے بڑے سرمایہ ہیں سب نے وہاں پر اپنے نام پر، یہ کیمسٹری کی سب سے بڑی جو ہے لطیف ابراہیم سر. اب آپ دیکھیں نا ہارورڈ یونیورسٹی کو زکوٰۃ تو نہیں دیتا نا، وہ کیسے بنتی ہے؟ وہ مطلب وہاں پر سسٹم باتیں نا کہ وہ ڈونیشن ہے نا، دیٹ از اے ڈونیشن. چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ یونیورسٹی میں جو تعلیم دی جائے گی اس میں بھی دوسرے سے ہٹ کے کوئی آپ کا کوئی آئیڈیا ہے؟ جی سر، ہمارے ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف تعلیم جو ہے نا وہ بے معنی ہے جب تک تربیت شامل نہ ہو. ہم نے بچوں کو، آپ حیران ہو گئے کہ ہمیں پاکستان میں پرنسپل نہیں بنا. 5 سال ہمارا پرنسپل جو تھا وی ہائرڈ ہم فرام نیوزی لینڈ، وہ گورا تھا یہاں سے. کہ ہم تعلیم کے ساتھ تربیت، ایمان، احسان، اخلاص، انفاق، یہ 4 اسلامی اصول ہمارے پلرس ہیں. تو ہم ان کو چونکہ 24 گھنٹے بچے ہمارے پاس رہتے ہیں، تو ایک ہم اس کو DRO کہتے ہیں، ڈیلی روٹین آرڈر. صبح 5 بجے اٹھیں گے، نماز ہے، فزیکل ایکسرسائز ہے، ناشتہ ہے، کلاسز ہیں، ٹی بریک ہے، کھانا ہے، پھر نماز ہے، پھر آرام ہے، پھر کھیلنے ہیں، پھر پڑھنا ہے. یعنی ایوری سیکنڈ آف دیئر لائف از ڈیفائنڈ ٹل 11 PM جب وہ لائٹس آف ہو جائیں، تاکہ ان کو ایک ڈسپلن کے تحت زندگی گزارنے کا فن آئے. ان کو وہی ویلیوز جو میں نے آپ کو بتائیں کہ اخوت، مواخات، دینا، کمپیشن، ایثار، دیانت، امانت، وہی چیزیں ہم ان کو سکھاتے ہیں. اور یہی کسی نے کہا کہ آپ یونیورسٹی کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ اچھا بھلا ایک کاروبار کا
قرضوں کا کام کر رہے ہیں کرتے چلے جائیں. تو ہم نے کہا کہ دس از آور سکسیشن پلان. ہم تو کل نہیں ہوں گے لیکن کچھ ایسے لوگ تو ہونے چاہیے جو اسی ویژن کو لے کے آگے چلیں, اسی مواخات کے سپاہی بنیں, انہی ویلیوز کو آگے لے کے چلیں. تو 10-20 ہزار اگر ہم ایسے بچے پیدا کر دیں جو انہی ویلیوز, یعنی ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہم نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن کسی نے ہمارا ہاتھ تھاما, ہمیں پڑھایا, اب ہمیں ایجنٹ آف چینج بن کے ہمیں اپنے معاشرے کو تعمیر کرنا. تو میں اپنے بچے کو پڑھاتا ہوں. ایک مقصد یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جب میں بوڑھا ہوں گا تو یہ میری مدد کرے گا, میرا عصا بنے گا. تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ سوسائٹی نے ان بچوں کو پڑھایا اور جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ سوسائٹی کا سہارا بنے. اور سہارا کیسے بنے گے؟ ٹو بیکم اے گڈ ہیومن بینگ. تو یہ مقاصد ہیں اور ہم اسی لیے ویلیوز پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں, بہت زیادہ اس ہمارا ایمفیسس ہوتا ہے. بڑا مشکل پاکستان میں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کوالٹی نہیں ہے, ویلیوز نہیں ہے, ایتھکس نہیں ہے, پروفیشنلزم نہیں ہے. ان ساری چیزوں کے مد نظر سب سے بڑا بزنس ایجوکیشن. ایجوکیشن تو کاروبار بن گیا. ابھی گوروں کو اپلائی کرتے ہیں باقاعدہ, صرف وہ بچوں کو لور کرنے کے لیے کہ ہمارے اسکول میں باقاعدہ نام دیتے ہیں کہ یہ رچرڈ ہے, یہ وہ ہے. ابھی ایچیسن کالج کا جو ہے وہ پرنسپل وہ آسٹریلین ہے. اچھا, یہ اپلائی کیتے ہیں. آپ اس کی بات کہہ رہے ہیں کراچی کے بارے میں, آپ جانتے ہو چھوٹا سا اسکول ہے, جو گلی کا جو اسکول ہے. میں 8 سال پہلے گئی تھی پاکستان میں 4 مہینے کے لیے, تو بچوں کو میں نے کہا چلو اسکول میں ڈالتے تھے. کچھ دن بچے چھوٹے چھوٹے سے تھے. وہ چھوٹا سا اسکول ہے گلی کا, اور اس میں فلپینو ٹیچر بیٹھی تھی نرسری کے اسکول میں, کہ جی وہ فلپینو ٹیچر ہمارے پاس ہے نرسری کے اسکول میں, گلی کا چھوٹا سا اسکول. اس کی فیس بھی تو بتاتے کتنی ہوگی اس کی. فیس کے لیے کرتے ہیں. گھر کے اندر کھلا ہوا نہیں اسکول. جی, ہمیں بہت آئی تھنک آن بیہاف آف آل آف اس آئی مسٹ سے دیٹ بہت ہی وی آر ویری امپریسڈ. بہت شکریہ. اتنے مطلب آئی واز فیلنگ ویری اسمال کہ اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں تو اپنی ایسی کہانی مجھے زندگی میں پہلی دفعہ جاتے ہوئے میں خوش تھا کہ میں کسی بندے یہ سر آپ نے کتاب, یہ اس میں نا اخوت کی کہانی بھی ہے. جی سر. نہیں یہ جو میں نے آپ کو اچھا یہ والی, یہ اور بھی رکھ لیجیے کسی دوست کو دینے کے لیے. یہ میری پرزور درخواست ہوگی کہ اس کو ضرور سنیے گا. تو ویسے میرے پاس 40-45 جاتے جاتے یہ سر اخوت کی سفر ایک علیحدہ کہانی, میں آپ کو سب کو کتابیں بھیج دوں گا جی پاکستان سے. یہ بھی آپ لے لیجیے اگر یہ 2 کاپیاں کتاب جو ہے وہ دوستے بڑی میں سر آپ کو بھجوا دوں گا پاکستان سب. یہ آپ نے سننی ہے جی. یہ آپ بہت شکریہ. یہ تو آپ بہت شکریہ. انہوں نے ہمیں کبھی کتاب نہیں دی. نہیں سر, آپ نو ورڈز ٹو تھینک یو علی بھائی. آپ نے اتنے بڑے لوگوں سے ملایا اور اتنی خوشی ہوئی, اور آپ نے اتنی توجہ سے جو بات میری سنی, دیٹ از ایون مور سرپرائزنگ فار می. لوگ بڑی جلدی اپنا توجہ کھو دیتے ہیں, بٹ الحمد للہ آپ نے اس پہ دستخط بھی فرمایا تھا. بہت شکریہ. نہیں دستخط میں نے نہیں. بڑی عزت افزائی ہوگی ہماری جناب اگر آپ. سر آپ پورا نام اپنا کیا لکھتے ہیں؟ اشرف شاہ. اور یہ سر میں نے ابھی حال ہی کی کہانی ہے, سیلاب کی کہانی ہے. جی 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 پچھلے سال جو سیلاب آیا جی 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 تو میں نے کچھ 70-80 قصبوں شہروں میں گیا اور آنکھوں دیکھا حال ہے اس کا. یہ بھی آپ یقیناً ڈاکٹر صاحب میری کتاب ہے پہلی تھوڑی. ہاں جی تھی ذرا اتنے اپنا محبت. ہاں جی بڑی دیر پہلی کتاب ہے سر. آپ لوگ کتاب لائے؟ ہاں 95 کی ہے. 94 جی. سوری سر میں اشرف شاہ. دراصل ڈبل شین آ گئی ہے تو تھوڑا فونیٹک مشکل ہو جاتا ہے نا. اقبال بھائی تصویر لیجیے. ہاں نہیں اقبال بھائی دے گیا. اچھا نہیں ایڈیا جی. ہاں ہاں
कुछ तो करें कुछ तो करें। हाँ जी, वरना घर का जाकर फिर खाना नहीं मिलेगा। इसमें आपका कांटेक्ट तो होगा इसके किताब में? जी मैं देता हूँ सर। हाँ वही लिख दीजिएगा अगर तो कि पाकिस्तान आना हो तो आपसे ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आप बाप जरा आ नहीं नहीं, वो अपनी जाएं। किताब उनको पेश हाँ वो नहीं, अभी तो किताब इनको दे दें, इसके बाद एक ग्रुप हाँ ग्रुप भी है। आप वो लामा साहब का था ना, अखुवत इसको कहते हैं। हाँ जी, चुभे कांटा जो काबुल में, हाँ तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवाब बेताब। बेहतर। वाह आप हमारा शेर याद रखो। ये सर कार्ड में से कैसे आता हूँ जी आपने आना सर पाकिस्तान जी मैं ले